یہ رمضان بیٹھا ہوا ہے، میں ایک بات شیئر کر لیتا ہوں، مجھے پتہ ہے یہ بات سب کے لیے نہیں ہے، میرا اپنا کوئی گاؤں نہیں ہے، میں پہلی دفعہ نا رمضان مجھے اپنے گاؤں لے گئے تو وہاں پہ میں بڑا رومانٹک ماحول مجھے لگا، پہلی دفعہ نا گاؤں دیکھا میں نے، وہاں پہ ایک درخت تھا، درخت کے نیچے ایک چارپائی پڑی تھی، اس پہ ایک ٹرانزسٹر ریڈیو تھا، نا ایک دو چینل ہی آتی تھی، ایک فرمائشی فلمی گیت کا پروگرام تھا، تو وہ میں نا وہاں پہ بیٹھ کے نا گانے، فرمائشی گانے فلمی نا اور سنتا رہا، تو بڑا لطف آئے۔ تو جب میں جمعرات کو میں واپس آ گیا، محفل تھی، تو جب میں محفل میں آ کے بیٹھا نا تو میں خاموشی سے آ کے نا بیٹھ گیا، پیچھے بیٹھ گیا، ہمیشہ سے اینڈ میں آ کے بیٹھ گیا، خاموشی سے چپ گیا، کسی کے سوال کا جواب دے رہے تھے، تو جواب دیتے دیکھنا اچانک کہتے ہیں فلمی گانے سنو گے تو زبان فوش ہو جائے گی۔ میں نے کہا جب میں پکڑا گیا، جہاں مرضی جاؤ پکڑے گئے۔ تو یہ تو میں نے ایک واقعہ سنایا، ہر محفل میں ایسے واقعات بے شمار دفعہ ایسی بات ہوتی تھی کہ کہتے کہتے نا ایک جملہ ایسا کہتے تھے اور کسی مخصوص بندے کی طرف دیکھتے تو پتہ چل جاتا تھا کہ ہمارے ساتھ کیسے ہوا تھا کہ بات کسی اور کی کرتے کرتے ایک جملہ کہہ دیا اور آنکھ سے دیکھا تو پتہ چل گیا۔ صرف ایک بندے کو پتہ ہوتی تھی کہ یہ بات میرے لیے، باقی سب کو سمجھتے تھے کہ یہ ایک جنرل اور یہ آپ کا ایک پردہ رکھنے کا انداز تھا، ورنہ وہ اس بندے کو اپنے دفتر میں بلا کے ڈائریکٹلی بھی کہہ سکتے تھے کہ پچھلے سارے ہفتے تم گانے سنتے رہے تو آپ نے میرا پردہ کیوں جی ایسا محفل میں نا ندیم صاحب نے اور شاید ایک تنویر شاہ صاحب ہے، تو انہوں نے مجھے کہا کہ تم یہ سوال نہیں کرتے ہو، تو مجھے کہا کہ تم نے سوال کرنے کے بعد تم وجود کیا ہے اور بعد تم شروع کیا، تو میں کافی دیر بے چین انتظار کرتا رہا، جب آپ نے وقف کیا تو میں نے ایسے اشارہ کیا میں بولو، تو میں نے کہا ضرور یہ فلسفہ ہے دادا صاحب کشف الوجود میں، عبادت الوجود تم نے پڑھی ہے کشف الوجود؟ میں نے کہا نہیں، تم نے کیا کرنا ہے، جس کا سوال ہے وہ کیوں نہیں بولتا؟ شاید ہاں یہ آڈیو میں بھی ہے، منصور الرحمان آفریدی صاحب کا دربار شریف بنانے میں بڑا حصہ ہے، وہ بابا کی حیات مبارکہ کی آخری چند محفلوں میں ہے، تو آفریدی صاحب حیات ہیں ماشاء ان سے آپ کنفرم کر سکتے ہیں، تو ان کی بابا حضور سے پہلے وہ ایک پیر صاحب کے پاس جاتے تھے، ایک دفعہ ان کے پیر صاحب نے انہوں نے بتایا کہ میں اب واصف صاحب کے پاس جاتا ہوں، پیر صاحب نے نا ان کو کہا کہ مجھے یہ سوال نا واصف صاحب سے، انہوں نے آفریدی صاحب نے 2 سوال پوچھے، جب 2 سوال پوچھ لیے نا تو بابا نے کہا کہ آپ تیسرا سوال نہیں پوچھیں، ان کے مرشد نے انہیں 3 سوال بتائے، انہوں نے صرف 2 پوچھے، تو بابا کہتے ہیں تیسرا بھی یہ ہر محفل میں جو بندہ ہوں ہر بندے یہ واقعہ ہوتا حاصل ہوا، لیکن کچھ عرصہ پہلے نا ایک پریشانی آ گئی تھی بہت زیادہ گھر پہ ہمارے، تو میں سرکار واصف کی آڈیو سن رہا تھا تقریباً 2-3 بجے کے ٹائم پہ، تو ایسی بات ہو رہی تھی، تو ہوتے ہوتے نا ایسی مجھے جیسے لگا گلوتگی سی آ گئی ہے، رات کے 2-3 بجے سن رہا تھا، ان کو پریشان تھا بہت زیادہ ایسی آڈیو آ گئی، تو تھوڑی دیر بعد کہتے ہیں عثمان صاحب میں آپ سے مخاطب ہوں، سن رہے ہیں نا آپ آڈیو میں، تو مجھے لگا یہ مطلب اگلی ساری باتیں میرے جو پریشانی تھی اس کے جواب میں تھیں، تو میں اپنی اپنی کو تو بتا رہا تھا والدہ، میں کیا یہ ذرا سنیں کیا کہہ رہے ہیں سرکار،
تو بات پتہ نہیں کہاں، لیکن وہ جیسے ہوتا ہے نا کہ میرے طرف ہی توجہ فرما رہے ہیں، تو وہ الحمدللہ ان کی مہربانی۔ بھائی میں بھی چھوٹا سا پہلے میں جی جی میں نے یہ کیسے کہہ دیا کہ یہ رات کے 2-3 بجے کی بات تھی؟ یہ بھی میرا کشف بیان کرنا۔ ایسی باتیں جو ہے رات کے 2-3 بجے علی بھائی پھر رات کی قریب کی ہم بھی ایک بات بتا دیتے ہیں۔ یہ ابھی ہم نا ریسنٹ ایک واقعہ ہوا، ہم سلطان شاہ صاحب ہیں ہمارے بہت پیارے علی بھائی، ایبٹ آباد میں ان کی سرجری ہوئی تھی، تو ہم علی بھائی کے ساتھ ان کو ان کی تیمارداری کے لیے گئی۔ علی بھائی وہیں پر رہ گئے، ہم اور شاہ صاحب واپس آ گئے تھے۔ تو اب ہم موٹر وے پہ تھے، تو گاڑی میں کوشش ہوتی ہے میری کہ 120 سے اوپر نہ جاؤں، تو لمٹ میں رہے۔ ہم نے بابا حضور کی گفتگو سن رہے تھے، یہ رات کا کوئی 12-1 بجے کے قریب کا ٹائم تھا۔ تو گفتگو سنتے ہوئے اب شاہ صاحب اپنے بیٹھے ہوئے تھے، میں گاڑی چلا رہا تھا، لیکن اس گفتگو میں تھوڑی سی نا سرکار کی سپیڈ بڑی ہوتی ہے، وہاں پر وہ بات نہ بڑی سپیڈ سے بیان ہوئی۔ میں نے نا شاہ صاحب کو کہا، شاہ صاحب کہتے ہیں، میں نے کہا یہ دیکھے ذرا ریورس کر کے نا، میں نے 20 سیکنڈ پیچھے کی، میں نے کہا سرکار کی نا سپیڈ چیک کریں گے، بات جیسے نا کتنی سپیڈی ایک آ رہی ہے، جو ہوتا ہے نا کہ بات آپ نے یاد کی ہوئی ہے، کوئی بھی آپ پڑھ کے سنا رہے ہیں، تو وہ اس طرح سے آپ سپیڈ سے نہیں بیان کریں۔ ابھی یہ بات میں نے یہی کی کہ سپیڈ چیک کریں، تو فوراً تھوڑی دیر آگے نا پولیس والا کھڑا، اس نے گاڑی ہماری سائڈ پہ کی، میں کہا ذرا سپیڈ چیک کریں آپ 140 تو میں نے شاہ صاحب کو کہا، میں نے کہا شاہ جی وہ سرکار نے بتا دیا تھا، لیکن ہم سے ٹرانسلیٹ غلط ہوئی، تو سپیڈ چیک کرنے میں سپیڈ ہی صرف چیک کریں، میٹر کو چیک نہیں کیا، وہاں سے کچھ اور یہ ابھی یہ لطف کی بات۔ محفل میں شریک ہر بندے کو اپنے سوال کا جنہوں نے سیمینار میں میری تقریر سنی ہے، جو جہانگیر میر نے میرا تعارف کرایا تھا، تو انہوں نے یہ کہا تھا کہ جب میں پہلی دفعہ حاضر ہوا تو علی بھائی مجھے اسٹاپ تک چھوڑنے گئے، تو میں نے علی بھائی سے پوچھا کہ بڑے بڑے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں اور واصف صاحب کہتے ہیں کہ کوئی سوال پوچھو تو کوئی سوال نہیں پوچھتا، تو یہ کیا بات ہے؟ تو علی بھائی نے مجھے کہا کہ جی تم محفلوں میں آتے رہو گے تو تمہیں خود پتہ چل جائے گا۔ تو کہتے ہیں میں بڑا حیران ہوا کہ یہ کیسا راز ہے کہ جو علی بھائی کہہ رہے ہیں کہ جی تم محفلوں میں آتے رہو، تو کہتے پھر چند محفلوں میں میں گیا، تو اس کے بعد پہلے واصف صاحب مجھ سے سوال نہیں پوچھتے تھے، چند محفلوں کے بعد واصف صاحب نے کہا جہانگیر کوئی سوال، تو میں نے سر ہلا دیا کوئی سوال۔ تو اس کی وجہ یہ تھی کہ جو دل میں سوال ہوتا تھا اس کا جواب آ جاتا تھا، تو مجھے یہ بات پتہ چل گئی تھی، تو چند محفلوں میں جا کے، تو جہانگیر کو بھی چند محفلوں میں جا کے یہ بات پتہ چل گئی، وہاں سوال پوچھنے کی ضرورت نہیں۔